اہل ایمان کی جرات و استقامت اور غلبہ حق کا دن۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر روانہ ہوئے۔ اس قافلے کے آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، جن میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر ٹھہرا کرتے اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا۔ اسی سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثناء میں یہ خبر بھی مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس سے قریش مکہ مزید بھڑک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس واقعے کا اظہار فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں جانثارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور ہم لوگ واقعی آپ کے تابع فرمان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسرت کے باعث چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا رخ زیبا اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم ہے اللہ کی، میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان المبارک کو اپنے غلاموں کے مختصر سے قافلے کو مدینہ منورہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر اس قافلے کا جائزہ لیا اور 9 عمر اور کم سن افراد کو واپس فرما دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن سپاہی بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ جب انہیں واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ جہاد دیکھ کر انہیں جنگی قافلے میں شامل فرما لیا۔ اس مختصر سے اسلامی لشکر کی تعداد صرف 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور 253 انصار صحابی شامل تھے۔ اسلام کا یہ لشکر 16 رمضان المبارک کو میدان بدر میں پہنچا۔ ادھر مکہ سے قریش مکہ آہنی ہتھیاروں سے لیس 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ قریش کے سب امراء اس میں شریک تھے۔ اس طاغونی قافلے کا سالار عتبہ بن ربی قریش کا معزز رئیس تھا۔ 17 رمضان المبارک کی رات تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے، جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بیدار کیا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن کریم کی آیات جہاد تلاوت کی، جس سے لشکر اسلام کے جوانوں میں جذبہ شہادت مزید ابھر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھڑی سے مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ چھڑی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ پر لگی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قصاص کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے پیراہن اٹھا کر فرمایا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً شکم مبارک کو چوما اور لپٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصاص کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمنا تھی کہ کاش مرتے وقت میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ازر سے چھو جائے۔ تو اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرمائی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیں آراستہ فرما لیں تو سامنے لشکر کفار کی تعداد کو اور اپنے بے سر و سامان قلیل افراد کو جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا فرما۔ اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ عنقریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ بھاگ جائیں گے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن دوپہر کے وقت جنگ کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت مہجہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مشرکین میں سے عتبہ بن ربی اپنے بھائی شیبہ
اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں نکلا، اور دوسری جانب لشکر اسلام میں سے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقابل ہوئے۔ یوں دست بدستہ جنگ شروع ہوئی۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ بن ربیع کو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عتبہ کو واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار میں شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کے قتل سے لشکر کفار میں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارا مددگار عزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہ فرمایا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ نعرہ بلند کریں کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس نعرے کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کی کفار کے لشکر کی طرف پھینکی اور فرمایا، برے ہو گئے یہ چہرے، کوئی کافر ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں اور ناک میں یہ کنکریاں نہ گئی ہوں۔ کفار کی قوت ٹوٹ گئی اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام اس قدر جوش و جذبے سے لڑے کہ کم ہی وقت میں کثیر تعداد میں کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموں اور معاذ بن عفرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ایک بچے نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے اس کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہم جو ان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے دبا کر اسے جسم سے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرہ کے بھائی معوذ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، سمیت کئی اہم سرداران قریش مارے گئے۔ محبوب خدا کی دعاؤں کے صدقے مسلمانوں کے قلیل لشکر اسلام کو اللہ نے فتح و نصرت سے سرفراز فرما کر اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ کفار کے 70 لوگ قتل ہوئے، جن میں 22 سردار تھے۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد جرح کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، سیدنا حضرت مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ کو، جبکہ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت ایمانی کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی قریش کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں تمہارا کبھی لحاظ نہ کرتا۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو قتل کرنے کا مشورہ دیا اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل بھی خود کرے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے اور دیگر قیدیوں سے حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ غزوہ بدر میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ شدید علیل تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور فرمایا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، لیکن جب غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غازیان بدر میں شامل فرما کر مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا۔ جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ جو سونا میرے پاس تھا وہ تو مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو کچھ مال میری چچی فضل کے سپورٹ کیا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت نوفل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।